إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. اللہ تعالیٰ نے اپنے مقدس کلام میں ایک ایسی قوم کا بار بار تذکرہ فرمایا اور ان کا تعارف ہمارے سامنے رکھا. جو قوم اللہ تعالیٰ کی زمین پر سب سے بڑی بدبخت ہے اور سب سے بڑی اسلام کی دشمن ہے، اس قوم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. ایک وقت ایسا آیا اس قوم نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں حد سے آگے بڑھے اور اللہ تعالیٰ کے امر کو ٹالنے میں حیلہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بندر بنا دیا. قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. اس قوم کو دنیا یہودیت کے نام سے پہچانتی اور جانتی ہے اور یہ ایسی بدبخت قوم ہے جنہوں نے انبیاء علیہ السلام تک کو قتل کیا. وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ
الأنبياء بغير حق ويقتلون النبيين بغير الحق. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ وہ بدبخت قوم ہے اللہ تعالیٰ کی اس زمین کی پشت پر جس قوم نے انبیاء علیہ السلام تک کو شہید کر دیا. زکریا علیہ السلام کو، اسی طرح یحییٰ علیہ السلام کو، وقت کے عظیم پیغمبر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کی سازش کی. اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا. بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف اٹھا لیا. اور پوری دنیا کے مسلمان جہاں جہاں بھی مسلمان نمازیں پڑھتے ہیں، نماز کی ہر رکعت میں، کیونکہ جب تک نماز میں سورۃ الفاتحہ نہ پڑھی جائے نماز نہیں، تو نماز کی ہر رکعت میں جو بھی مسلمان سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرتا ہے تو نماز کی ہر رکعت میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہے اللہ یہودیوں کے راستے پر نہیں چلانا، غیر المغضوب علیہم، اے اللہ انبیاء علیہ السلام کے راستے پر چلانا، صدیقین کے راستے پر چلانا، نیک لوگوں کے راستے پر چلانا، شہداء کے راستے پر چلانا، غیر المغضوب علیہم، جن پر تیرا غضب اترا ہے ان کے راستے پر ہمیں نہیں چلانا. اے اللہ تو بتا دے یہ کون لوگ ہیں جن پر تیرا غضب نازل ہوا. فرمایا وَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٍ، یہ یہودی ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کا بار بار غصہ اترا، بار بار اللہ تعالیٰ کا غضب ان پر نازل ہوا. تو دنیا بھر کے مسلمان اپنی اپنی نمازوں میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں اے اللہ یہودیوں کے راستے پر نہیں چلا. تو یہ بڑی بدبخت قوم ہے، اللہ تعالیٰ کی زمین پر یہ بوجھ ہے. ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ أَنبِئُكُم بِشَرٍّ مِّن ذَلِكَ مَثُوبَةً عِندَ اللَّهِ، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لوگوں سے کہہ دیجئے دنیا میں بسنے والی بدترین قوم کے بارے میں تمہیں نہ پتہ، جو مرتبہ کے لحاظ سے بدترین لوگ ہیں، بدبخت لوگ ہیں، شریر ترین لوگ ہیں. اللہ من لعنہ اللہ، سب سے پہلے وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے. وغضب علیہ، جن پر اللہ تعالیٰ کا غصہ اترا. وجعل منهم القردة والخنازیر، ان میں سے کچھ کو اللہ تعالیٰ نے بندر بنا دیے، کچھ کو خنزیر بنا دیے. یہ سب اللہ تعالیٰ کی دھرتی پر بدترین لوگ ہیں. اللہ کن پر تیرا غصہ اترا وہ اللہ نے بتا دیا، یہودیوں پر اللہ تعالیٰ کا غصہ اترا. انہی یہودی کے متعلق اللہ تعالیٰ نے سیدنا داؤد علیہ السلام کے متعلق اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بیان فرمایا. سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی بن مریم، ان یہودی پر وقت کے عظیم پیغمبر سیدنا داؤد علیہ السلام نے لعنت کی بد دعا کی. انہی یہودیوں پر عیسیٰ علیہ السلام نے لعنت کی بد دعا کی. اے اللہ کیوں تیرے یہ دو برگزیدہ بندوں نے، تیرے پیغمبروں نے ان یہودیوں کے خلاف لعنت کی بد دعا کیوں کی؟ فرمایا ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، اس لیے کہ یہ نافرمان قوم ہے اور یہ حد سے بڑھنے والے لوگ ہیں. کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون، یہ وہ بدبخت قوم ہے جو لوگوں کو نافرمانی سے نہیں روکتے بلکہ خود نافرمانیاں کیا کرتے تھے، اور نافرمانی میں اتنا آگے بڑھ جاتے، اتنا آگے بڑھ جاتے خود کو تبدیل کرنے کی وجہ اپنی شریعت کو تبدیل کر دیتے. یحرفون الکلم عن مواضعہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان یہودیوں نے تورات کو بدل کر رکھ دیا، تورات میں تحریف کی. ایسے یہ بدبخت قوم ہے اللہ تعالیٰ کی زمین پر.
یہ ساری باتیں عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج ان ظالموں نے مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ کھا رکھے ہیں۔ وہ مسلمان جنہیں 70-72 سال پہلے ہٹلر کے دور میں جس نے ان کو چن چن کے مارا، قتل کیا، دنیا ان کو پناہ دینے کے لیے تیار نہیں تھی، جن فلسطینی مسلمانوں نے ان بدبختوں کو اپنے پڑوس میں جگہ دی، پناہ دی، آج انہیں پر بمباری کر رہے ہیں، آج انہیں پر بم برسا رہے ہیں۔ ان لوگوں کو تو دنیا میں پناہ نہیں ملتی تھی۔ انہی کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، جب تک یہ بدبخت زمین پر رہیں گے، کسی نہ کسی کی پناہ میں رہیں گے، دنیا نے ان کو جگہ نہیں دی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یہ قرآن ہے۔ تو یہ وہ بدبخت بد نصیب قوم ہے جن کے متعلق امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا، صحیح بخاری سے مسلم کی حدیث، لا تبتغوا اليهود ولا النصارى بالسلام واذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم الى اضيقه، کبھی کسی یہودی کو، کسی عیسائی کو سلام سے ابتدا نہیں کرو، بلکہ جب سامنے کوئی یہودی آ رہا ہو، حالانکہ اکڑنا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، تکبر کرنا بہت بڑا گناہ ہے، لیکن فرمایا جب سامنے یہودی آ جائے، عیسائی آ جائے، اکڑ کے چلو، فاضطروهم الى اضيقه، ان کو راستہ نہ دو۔ راستہ یہ مسلمانوں کا ہے، یہ زمین کا حق، اصل حقدار مسلمان ہیں، وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ یہودی سامنے آ جائے، عیسائی سامنے آ جائے، فاضطروهم الى اضيقه، ان پر راستے تنگ کر دو، ان کو گزرنے نہ دو۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، زمین کی پشت پر سب سے بڑے دشمن مسلمانوں کے یہودی ہیں۔ فرمایا قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ، ان کے دلوں میں مسلمانوں کی عداوت، دشمنی، مسلمانوں کا بغض کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے۔ آج پوری دنیا گنگی بنی ہوئی ہے۔ کہاں گئے وہ لوگ جو انسانیت کے درد دیتے تھے، جو انسانیت کے لیے مرتے تھے، جیتے ہیں؟ اللہ اکبر، کہاں گئے وہ لوگ؟ پوری دنیا تماشی بنی ہوئی ہے۔ بیچارے معصوم بچے بلکتے بلکتے، کچھ ایسے ہیں جو یتیم ہیں، یتیم ہو چکے، عورتیں بیوہ ہو چکی، ہزاروں بچے، 3.5 سے 5,000 تک بچے شہید ہو چکے ہیں۔ کون ہیں؟ کہاں گئے انسانیت کا درد دینے والے؟ پوری دنیا تماشی بنی ہوئی ہے۔ اے اللہ، ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں، ہمیں ہمت دے، طاقت دے کہ ہم جائیں، ان یہودیوں کو عبرت کا نشان بنائیں، نہیں تو کم از کم ہمیں چاہیے کہ ہر وقت ہم ان یہودیوں کی بربادی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور اہل ایمان کے حق میں دعائیں کریں۔ اے اللہ، ان کی مدد فرما، ان کی نصرت فرما۔ اے اللہ، ہٹلر جیسا کوئی شخص یہودیت پر مسلط کر دے جس نے چن چن کے ان بدبختوں کو مارا تھا۔ اے اللہ، مسلمانوں کو ایسا پیدا کر دے جیسے ہٹلر کے دل میں یہودی کی دشمنی تھی، آج کے مسلمانوں میں ایسے پیدا کر دے جو یہودیوں سے دشمنی رکھ کر ان کو چن چن کے مارے، کیونکہ یہ اللہ کی زمین پر یہ بوجھ ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ صحیح مسلم کی حدیث، امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا، عیسیٰ علیہ السلام جس وقت دنیا میں ہے کہ اسی دور کے متعلق آپ علیہ السلام نے یہ بات بیان فرمائی، وہ وقت ایسا ہوگا یہودی دیواروں کی طرف چھپنے کی کوشش کریں گے، پتھر کی اوٹ میں چھپنے کی کوشش کریں گے، پہاڑوں کی اوٹ میں چھپنے کی کوشش کریں گے، لیکن پتھر بولیں گے، دیواریں بولیں گی، درختوں میں چھپنے کی کوشش کریں گے، یہ درخت بول پڑیں گے، اے مسلم، میری اوٹ میں یہودی بن کر چھپا ہوا ہے، اس کو قتل کر دو۔ وہ وقت آنا ہے، انشاءاللہ وہ وقت آ کر رہے گا جس وقت پتھر بولے گا، درخت بولیں گے، یہ دیواریں بولیں گی، یہودی بدبخت میری اوٹ میں چھپا ہوا ہے، اس کو قتل کیجیے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ یہودیوں کی جو مصنوعات ہیں ان کا کلی طور پر بائیکاٹ کیا جائے۔ سوشل میڈیا پر تفصیلات آتی رہتی ہیں، کون کون سی ایسی
چیزیں ہیں جو یہودیوں کی ایجاد کرتا ہے، جو اسرائیل کی ایجاد کردہ چیزیں ہیں، کلی طور پر ان چیزوں کا بائیکاٹ کیا جائے، اور عالمی سطح پر اگر مسلمان کم از کم اتنا کریں گے، ان کو معاشی اعتبار پر ماریں گے، تو انشاءاللہ یہ بدبخت اپنی موت خود مر جائیں گے۔ اور یہ وہ قوم ہے جو اللہ تعالیٰ سے اعلان جنگ کر رہی ہے۔ جب تک یہودی دنیا میں ہے، ان یہودیوں کا اپنے رب کے ساتھ، رب کو تو وہ مانتے ہی نہیں ہیں، اللہ کے ساتھ جو ہمارا پروردگار ہے، جو ہمارا معبود برحق ہے، ان یہودیوں کا اعلان جنگ ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا اکال سماعون للکذب اکالون للسحت، یہ یہودی یہ حرام کھاتے ہیں، یہ سود کھاتے ہیں، یہ بار بار ان کو منع کیا گیا سود کھانے سے، لیکن یہ بار بار سود کھاتے ہیں، اور جو سودی کاروبار کرنے والا ہے، یاد رکھیے اس کا اپنے رب کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ فرمائے یہودی یہ سود کھاتے ہیں، سودی کاروبار کرتے ہیں، اور سود آگے لوگوں کو سود پر پیسے دیتے ہیں، سود پر کاروبار کرتے ہیں۔ ان لوگوں کا جب تک یہ کاروبار ہے، ان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ جب تک یہودی دنیا میں ہے، ان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اے سود خورو، اگر تم سودی کاروبار کو نہیں چھوڑتے، پھر یاد رکھو تمہارا میرے ساتھ اور میرے پیغمبر کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ اسی طرح یہودی کے متعلق اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، یہ یہودی یہ وہ بدبخت قوم ہے جنہوں نے خود امام الانبیاء علیہ السلام کو شہید کرنے کی سازشیں کی، بار بار وعدہ خلافی کی، عہد کو توڑا۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، امام الانبیاء علیہ السلام سے عہد کیا کہ فلاں کا آپ کے خلاف ساتھ نہیں دیں گے، لیکن بعد میں عہد توڑ دیتے اور کافروں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے ساتھ مقابلے کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ یہ وہ بدبخت قوم ہے جن کے متعلق امام الانبیاء علیہ السلام نے بد دعا کی اور فرمایا قاتل اللہ الیہود والنصارى، اللہ تعالیٰ یہودیوں کو، عیسائی کے برباد کرے، ان لوگوں نے اپنے پیغمبروں کی قبروں کو سجدہ بنا دیا۔ تو جس قوم کے خلاف انبیاء علیہ السلام بد دعا کریں، جس قوم پر اللہ کی لعنت ہو، جس قوم پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہو، اللہ تعالیٰ کی پھٹکار ہو، وہ قوم کیسے جہنم سے بچ سکتی ہے؟ یہودیوں کا امام الانبیاء علیہ السلام کے ساتھ بغض کا اندازہ اس حدیث سے لگائیے، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ امام الانبیاء علیہ السلام بیٹھے ہوئے مدینہ میں موجود ہیں، یہودی آیا، آپ علیہ السلام کو موت کی بد دعا دی۔ آپ علیہ السلام کے بارے میں کہا بس السلام علیکہ، نعوذ باللہ آپ پر موت واقع ہو۔ آپ علیہ السلام نے صرف اتنا کہا وعلیکہ، عائشہ رضی اللہ عنہ گھر میں موجود تھی، سمجھ گئی۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فوری کہتی ہے وعلیکہ اللعنہ، اے بدبخت تجھ پر لعنت ہو، تم نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف موت کی بد دعا کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ صبر کرو، صبر کرو، جو کچھ اس نے کہا میں نے کہہ دیا ہے، اس نے میرے خلاف موت کی بد دعا کی، میں سمجھ گیا، میں نے یہ واپس جملہ اس پر لوٹایا، تجھ کو موت ہو، تو موت سے ہمکنار ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت نازل فرما دی، جب یہ آپ کے پاس آتے ہیں ان الفاظ سے آپ کو سلام کرتے ہیں جن الفاظ سے اللہ تعالیٰ نے سلام کرنے کی تعلیم نہیں دی، اور کہتے کیا ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حسبهم جہنم یصلونها وبئس المصیر، یہودیوں جہنم کا عذاب تمہیں کافی ہے جس کا ایندھن تم نے بننا ہے۔ صحیح بخاری سے مسلم کی حدیث، امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، اہل ایمان کو جب اللہ تعالیٰ ان کی اپنی جنت کی جگہ اعلان فرمائے گا کہ اے مسلمان، اے فلاں مسلمان، اے فلاں مومن متقی، اے فلاں میرے بندے، تیرا جنت میں یہ محل ہے، تیرا یہ محل ہے، تیرا یہ محل ہے۔ اب
وہ یہودی جو دنیا میں یہودیت پر قائم رہے، وہ عیسائی جو دنیا میں عیسائیت پر قائم رہے اور عیسائیت پر یہودیت پر مرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے جنت میں بھی جگہ بنائی ہے، جہنم میں بھی جگہ بنائی ہے۔ یہ بات ذہن نشین رکھیں، دنیا میں جتنے بھی کافر ہیں، جتنے بھی مرتد ہیں، یاد رکھیں جیسے ان کا گھر جہنم میں ہے، جنت میں بھی ان کے گھر موجود ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ اپنے کفر کی وجہ سے اپنے جنت کے اس گھر سے محروم رہیں گے، جنت میں نہیں جا سکیں گے۔ اہل ایمان سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے میرے متقی بندے، فلاں جگہ پر یہودی کا گھر ہے جنت میں، فلاں جگہ پر جنت میں عیسائی کا گھر ہے، تیرا گھر وہ بھی تجھے ملا، لیکن جو یہودی کا، جو عیسائی کا گھر میں نے اس کے لیے بنایا، لیکن اس کی بدبختی، اس کی بدنصیبی، اس نے یہودیت کو نہیں چھوڑا، عیسائیت کو نہیں چھوڑا، کفر کو نہیں چھوڑا، جس وجہ سے وہ جہنم کا ایندھن بنا۔ اے میرے مومن بندے، یہودی کا گھر آج تیرے پاس جائے گا، عیسائی کے جنت کا گھر تیرے پاس جائے گا۔ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے ان یہودی کی جگہ جو جنت میں ہے، جو اللہ نے بنا رکھی ہے، لیکن اپنی یہودیت کی وجہ سے جنت میں جانا ان کا ممکن نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی جنت کی جگہ مسلمانوں کو دے دی۔ آج تو مسلمان بڑے پریشان ہیں، بڑے مظلوم ہیں۔ یاد رکھیے اللہ کے نزدیک کسی ایک مومن کو قتل کرنے والا شخص اپنے جہنمی ہے، ہمیشہ جہنم میں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ چار وعیدیں سنائی اس شخص کے لیے جو کسی ایک مومن کو شہید کرتا ہے۔ آج یہ بدبخت، یہ اللہ تعالیٰ کی زمین پر بسنے والی بدترین قوم آئے روز سینکڑوں مسلمانوں کو شہید کر رہے ہیں۔ کہاں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو حساب دیں گے؟ فرمایا جو ایک مومن کو شہید کرے یا قتل کرے، اللہ نے اس کے لیے جہنم تیار کی ہے، ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کا اس پر غصہ ہے، اللہ تعالیٰ کی اس پر لعنت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کیا ہے۔ تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ مسلمان، یہ جو آج ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کرنی ہے اور ضرور کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ان کو وعدہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے میری کبریائی کی قسم، میری عزت کی قسم، اے مظلوم تیری مدد کے میں ضرور پہنچوں گا۔ ٹھیک ہے کچھ وقت ضرور لگتا ہے حکمت کے تحت، لیکن یاد رکھنا مظلوم تو تنہا نہیں ہے، تو اکیلا نہیں رہے گا، تیری مدد میں ضرور کروں گا۔ اللہ نے اپنی عزت کی قسم کہی۔ ہم بھی اپنے مسلمان بھائیوں کے حق میں دعا کریں، اے اللہ ہمارے بھائیوں کی مدد فرما، ان کی نصرت فرما، اے اللہ ان کو طاقت دے یہودیوں کو تتر بتر کرنے کی، یہودیوں کو نیست نابود کرنے کی۔ اے اللہ ان مسلمانوں کی، خاص کر ان فلسطینیوں کی ایسی غیبی مدد فرما جیسے غیبی مدد انہیں صحابہ کرام کی فرمائی غزوہ بدر کے موقع پر۔ اے اللہ ہمیں بھی غیرت عطا فرما کہ ہم ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں۔ اے اللہ ہمیں توفیق دے، ہمت دے، ہم وہاں جائیں، جا کر اپنے مسلمان بھائیوں کا جو مظلوم ہے جا کر ان کی مدد کریں، ان کے ساتھ تعاون کریں۔ جو کو سنا سنایا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خاص کر یہودی کی نفرت اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں میں بٹھانے کی توفیق عطا فرمائے ہمیں، اور خاص کر ان مسلمان بھائیوں کی محبت اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں بٹھا دے۔ جب بھی دعائیں کریں اپنے لیے کریں، اپنے بچوں کے لیے کریں، دوست احباب کے لیے کریں، ان کے لیے بھی ضرور دعائیں کریں۔ اگر ہم ان کے لیے دعائیں کریں گے، فرشتہ ہمارے لیے دعا کرے گا، فرشتہ یہ کہے گا کہ اے فلاں مومن تو نے اپنے فلاں بھائی کے لیے جو چیز مانگی ہے وہ چیز اللہ تعالیٰ تجھے بھی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنا سنایا اس کے مطابق ہم سب کو اپنے اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔